أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. خير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अल-अनकबूत आयत नंबर 23 से ऑनवर्ड आगे हम पढ़ेंगे। आयात यहाँ पर चेंज नहीं है। 28 से लेकर हम 32 तक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. عالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية
إن أهلها كانوا ظالمين. यहाँ पर लफ्ज इन्ना है, इन्ना नहीं है। क्या डिफरेंस है ना और ना में? ना मीन्स यहाँ पर जबर है, ना फिर जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके ऊपर मत करें, ठीक है? तो इन्ना के ऊपर तो कोई मत नहीं है, तो आप भी मत ना करें, और ना करने के बाद फौरन से जबर को अदा करें। इन अहलहा कानू ज़ालिमीन। قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا اور لوط علیہ السلام اذ جب قالا کہا اس نے لقومہ اپنے قوم سے انکم بے شک تم لتأتون تم کرتے ہو الفاحشۃ بے حیائی ما نہیں سبقکم تم سے پہلے کیا بہا اس کو من احد کسی ایک نے بھی من العالمین جہان والوں میں سے. حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. حضرت ابراہیم فلسطین میں ٹھہرے جبکہ حضرت لوط علیہ السلام فلسطین سے قریب ایک علاقے صدوم میں پہنچے جو قوم جہاں پہ جو قوم آباد تھی. تو وہاں پر حضرت وہ ایریا جو تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے انڈر تھا، یعنی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچانی ہے. تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام ہے. اب جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ ایک بہت ہی بری بے حیائی کے کام میں ملوث تھی، اور اس کا ہم بارہا تذکرہ پیچھے پڑ چکے ہیں
کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں اپنی بیویوں کی بجائے مردوں کی طرف آتے تھے، مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے اور بیویوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے، جو انتہائی مکروہ اور بے حیائی پہ مبنی ایک کام تھا، جس سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ بیزار تھے اور ان کو بارہا اس چیز سے منع کر چکے تھے، ان کے بے حیائی کے کام کے اوپر، اور ان کو سرزنش کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ تم یہ کیسا بے حیائی کا اور برائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اِنَّکُمْ، کیا در حقیقت تم لتأتونا، تم آتے ہو الرجالا، مردوں کے پاس، وتقطعون، اور تم کاٹتے ہو السبیلا، راستہ۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس برائی اور اس برائی سے پیدا ہونے والے جو برے نتائج ہیں اس سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا تم عورتوں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو، اور پھر وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم مسافروں کو بھی لوٹ مار کرتے ہو۔ یہ دو برائیاں تھیں جو ان کے اندر تھی، جن کا یہاں پر اس آیت کے اندر تذکرہ ہے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا اور بھی مطلب نکل سکتے ہیں، جس میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبیلا یعنی کہ آگے جو جنریشن ہے وہ پھر کیسے بڑھے گی۔ اگر مرد مردوں کے ساتھ ہی اپنی جنسی ضروریات کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام سیٹ کیا ہے مرد اور عورت کا افزائش نسل کے لیے، اس کا راستہ تم کاٹ رہے ہو۔ اسی طرح جو بیویوں کے حقوق ہیں وہ راستہ تم کاٹ رہے ہو۔ اسی طرح اور مسافروں کے ساتھ راہزنی کرتے ہو، یعنی کہ ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے ہو اور مسافروں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اس کے بہت سارے مطلب اس میں سے نکلتے ہیں۔ وَتَأْتُونَ، اور تم کرتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں، المنکر، برائی کے کام۔ اور یہ قوم اس قدر حد سے بڑھی ہوئی تھی کہ یہ جو بے حیائی کے کام تھے یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کھلم کھلا کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک پورا انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا، اپنے ہی ان کے سپورٹرز، ان کے دوست احباب ہوا کرتے تھے، انہی دوست احباب میں بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر، اب یہ نادی جو ہے مجلس ہے اور وہ مجلس کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر ہو سکتی ہے، یعنی کہ مجلسوں میں بیٹھ کر یہ اس طرح کی برائی کا ارتکاب کیا کرتے تھے جو انتہائی ناپسندیدہ اور برا کام، ایک تو ہے ہی برا اور ناپسندیدہ کام، اوپر سے یہ کھلم کھلا اس کو کیا کرتے تھے۔ فما، پس نہ، کانا، تھا، جوابا، کوئی بھی جواب، قومی ہی، ان کی قوم کے پاس، الا، مگر، ان، یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، ائتنا، لے آ، بعذاب، عذاب، ائتنا، لے آ ہم پر، عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب، ان، اگر، کنتا، ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے ان ڈراووں سے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دے رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، ان کی سرزنش کر رہے تھے اور اپنی اصلاح کرتے، انہوں نے ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں باز آئیں گے اپنے اس کام سے، تم جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو کہ ہماری اس برائی کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر اپنے رب کو کہو کہ وہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، اگر تم بہت ہی سچوں میں سے ہو تو عذاب لے آؤ۔ قالا، کہا اس نے، کس نے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما، علی، اوپر یا مد مقابل، القومی، ان لوگوں کے، المفسدین، جو فساد کرنے والے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو بہت زیادہ بیزاری تھی اس ان کے جرائم کے ساتھ، ان کی بے حیائی اور فحش حرکتوں کے ساتھ، اوپر سے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی قسم کی کوئی بات مانتے نہیں تھے، اور اس پہ کجا یہ کہ وہ آپ کو تھریٹ بھی کرتے تھے، آپ کو دھمکیاں بھی دیتے تھے، آپ کا جینا بھی دو بھر کیا ہوا تھا، اور جب آپ ان کو عذاب کی دھمکی دیتے یا عذاب کے ڈراوے سناتے تو پھر وہ ڈھیٹ ہو کے آگے سے کہتے تو پھر آپ عذاب لے آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی بے بسی سی محسوس کی اور اپنے رب سے دعا کی، فریاد کی کہ یا رب، مجھے ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائیے۔
ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ. اب یہ کون سی خوشخبری تھی جو یہ فرشتے لے کے آئے تھے؟ اس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور اس بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، جس کا تذکرہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ حضرت اسحاق اور اس کے بعد یعقوب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذریت میں بھی نبوت رکھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری بیٹے کی لے کر فرشتے آپ کے پاس آئے. تو ایک خوشخبری لے کے آئے، اور دوسری بات جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی رہنے والے، ہاری اس قریتا بستی کے، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے تھے جو عذاب لے کے نازل ہو چکے تھے. تو اس کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے. جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی دوسری بات کی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جا چکا ہے، اور ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. انا بے شک اہلہا اس کے رہنے والے، کانو ہیں ظالمین ظالم لوگ. قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا بے شک فیہا اس میں لوط ہے. آپ علیہ السلام کو ایک دم سے اپنے بھتیجے کی فکر دامن گیر ہوئی، آپ بہت پریشان ہوئے، اور فوراً سے حضرت فرشتوں سے یہ کہا کہ اس قوم میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو آپ کیسے ان کے اوپر عذاب مسلط کر سکتے ہیں؟ تو قالو انہوں نے کہا، نحنو ہم اعلم خوب جانتے ہیں، بمن اس کو جو فیما اس میں ہے، یعنی کہ ہم ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم پوری طرح پلان کر کے آئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. لننجینہ البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا مگر امرأتہ اس کی بیوی. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی بچنے والی نہیں ہے. کانت ہے وہ الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے. تو آپ لوط علیہ السلام اور آپ کے جو اہل خانہ ہیں وہ بچ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے باہر نکل جائیں گے، لیکن جو ان کی بیوی ہے وہ اس عذاب کا شکار ہو جائے گی. تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے کیوں تھی؟ وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں جو برائی کے اوپر گامزن تھی. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ نبی کی بیوی ہو کر برائی کا ساتھ دینے والی ہو تو وہ برائی سے نہیں بچ سکتی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، تو میں اور آپ ہماری کیا اوقات ہے؟ تو دوسری بات یہ کہ برائی کے لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ برائی جب دیکھو تو اس پہ بندہ مومن کے کیا طرز عمل ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر قوت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر قوت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں ضرور برا جانو. اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی، سپورٹر تھی، ان کی سپورٹ کرتی تھی، ہمدردی رکھتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس عذاب کا بھی شکار ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق پر قائم رکھے، حق پہ زندگی دے، حق پہ موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.